بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ویڈیو اور ایک آئیڈیا بھی ہے، اور میرے خیال سے بہت سارے لوگوں کے یہ کام بھی آ سکتا ہے۔ تو عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی کافی زیادہ ہمارا علاقہ پہاڑی ہے، دور دراز علاقہ ہے، بہت سارے لوگوں کو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی یہ جو ایجوکیشن کی فیلڈ کے نا جو بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں گھروں میں، ماں باپ کی نوکریاں اچھی نہیں ہوتی ہے، کم ان کا جو ہے نا نوکری یا کسی بھی چیز کے اندر ان کا، تو ان لوگوں کے لیے ایک بہترین یہ ہے کہ بھائی دیکھیں، جو آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، جو اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں، تو ان کے لیے ایک آئیڈیا ہے کہ جب بچہ پڑھ رہا ہو تو اس وقت گوٹ فارمنگ کرے تو کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو تھوڑا سا میں نے اس چیز کو سوچا تو بہت ساری اچھائیاں اس میں مجھے سمجھ میں آئی، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ کے ساتھ بھی میں یہ شیئر کروں۔ اچھا، اگر ایک بچہ 6ٹھی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں میں پڑھتا ہے، اگر وہ 2 بکرے پال لیتا ہے، بچے لے لیتا ہے، وہ 1 سال پالتا ہے اور پالنے کے بعد وہ بیچتا ہے، ہر سال یہی پریکٹس کرتا ہے، تو یقیناً جو ہے نا وہ اپنا جو سارا کم از کم یہ ہوگا کہ وہ جو فیسز جو اسکول کو دے رہا ہے وہ سارا کچھ وہ خرچہ خود سے برداشت کر سکتا ہے، اور ماں باپ کے اوپر جو ہے نا وہ بوجھ بھی کم ہوگا۔ تو آج کل مشکلات کافی زیادہ ہیں، مگر اس سے بڑی جو بات ہے نا یہاں پہ جو ہوگی، عموماً کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ بھائی بچے پڑھ رہے ہیں تو ان کو بکریوں کے پیچھے لگا دو گے تو پھر تو کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، بچوں کے لیے ایجوکیشن کے اندر مسائل ہوں گے اور چیزیں ہوں گی۔ تو سب سے جو بڑی بات ہے نا، یہ جو بکریاں پالنا جو ہے، یعنی وہ اتنا بڑا آپ اسکل اس کو دے دو گے، اسکل سے علاوہ بھی چیزیں ہیں، میں بتاتا ہوں کہ ایک بچے کو اگر 6ٹھی 7ویں کا میٹرک تک کا بچہ ہے یا اس سے بڑا بھی ہو سکتا ہے، تو وہ اگر بکریاں پالتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ میں نے ان کو پالنا ہے، پال کے بڑا کرنا ہے، بیچنا ہے، میں اپنی فیسز دینی ہے یا کوئی ضروریات جو بھی ہے وہ ہم نے پوری کرنی ہے، تو اس سے وہ بچہ نہ صرف، یعنی کہ ایک تو یہ ہو گیا نا کہ گوٹ فارمنگ، یعنی ایک بکری کو کیسے پالا جا سکتا ہے، اس کے بنیادی اصول اس کو سمجھ میں آئیں گے۔ دوسری بڑی بات جو ہے زندگی کی مینجمنٹ جو ہے، اصل جو چیز ہے نا کہ زندگی کی مینجمنٹ، وہ اسے کرنے کی سمجھ میں آئے گی، اور ایک کاروبار کو یہ دیکھیں نا، ایک وہ کاروبار ہو گیا تو ایک کاروبار کی مینجمنٹ وہ سیکھنا شروع ہو جائے گا، پھر اس کے علاوہ ایک جانور کو کیسے رکھا جاتا ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، یعنی کہ جب وہ بچپن میں ہی چھوٹا ہی ہے اس وقت سے ہی آپ اس کو وہ اسکلز دیں گے، جہاں پہ ہمارے یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک راستہ نوکری کا ہے اور 9 راستے جو ہے کاروبار کے، بچپن سے بتائے جاتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہوتی ہے نا کہ جب جو بھی بڑا ہوتا ہے تھوڑی سی پڑھ لکھ لیتا ہے تو وہ ہمیشہ نوکری کے پیچھے ہی بھاگتا ہے، تو اس سے پھر جان چھوٹنا شروع ہو جائے گی۔ اگر وہ چھوٹا بچہ اس عمل کو کرتا ہے تو وہ جا کے بڑا ہو کے کتنا بڑا بزنس ہو، کتنا بڑی انویسٹمنٹ کرنی ہو، آئیڈیاز اتنے اس کو آئیں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ بچے کو تو آپ بیسکلی وہ جو اسکول کا ڈگری وہ لے گا، کالج یونیورسٹی سے ڈگری لے گا، اس سے بڑی ڈگری آپ اس کو دلانے میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور اس سے ہمارے معاشرے کے اندر اتنا قابل، اتنا ذہین اور اتنا محنتی بچہ ہمارے لیے اس معاشرے کو نصیب ہوگا۔ تو بہت ساری اس طرح کی آئیڈیاز اور چیزیں ہیں جس سے جو ہے نا ہم اپنے بچوں کو بھی گروتھ دے سکتے ہیں، ان کے ذہنوں کو گروتھ دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری جو معاشرتی مسائل ہیں اس کے اوپر قابو پانے کے لیے، اور ہمارا اتنا خوبصورت گلگت بلتستان اچھا، تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے بھی ہمارے لیے بڑے اچھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ آخری میں یہ بتاتا چلوں کہ اب ظاہر سی بات ہے کسی کے پاس زمین ہوگی، کسی کے پاس نہیں ہوگی، تو وہ بندہ کیا کرے؟ جس کے پاس زمین ہے تو اس کا تو ٹینشن نہیں ہے، مگر آپ دیکھیں کہ جس کے پاس زمینیں نہیں بھی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس گلگت بلتستان کے اندر اتنی خوبصورتی اور سب کچھ رکھا ہے کہ ہم جتنے امیر ہیں میرے خیال سے کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ 2 بکریاں بھی رکھتا ہے نا، اس کے پاس 1 انچ زمین بھی نہیں ہے، وہ بھی اپنے 2 بکریوں کا پیٹ آرام سے پال سکتا ہے، بشرطے کہ وہ شہر میں نہیں ہو۔ ادھر بھی چھوٹے چھوٹے شہر بنے ہوئے، تو گاؤں دیہات کے علاقوں کے اندر آپ کو آرام سے جو ہے نا ہمارے چراگاہ موجود ہیں، اس کے علاوہ باقی ادھر جو ہے نا سردیوں کے اندر ویسے بھی آپ ٹورا پھرا کے یہاں پہ پتے
گھاس پھوس وغیرہ جو رہ جاتی ہے، سردیوں میں عموماً بارش برف باری ہوتی ہے، تو وہ چیزیں پھر ایسے جگہ موجود ہوتے ہیں گاؤں کے اندر کہ جن کے پاس جیسے کہ باغات ہیں جہاں سے پتے آپ جمع کر سکتے ہو، کسی کی بچی ہوئی گھاس سے. بہت سارے لوگ اس طرح ہیں یہاں پہ زمینوں پہ کام نہیں کر رہے، تو ان کے زمینیں آپ لے کے جو ہے نا وہ کر سکتے ہیں. تو کل ملا کے یہ ہے کہ اتنا زبردست چیز ہے کہ آپ اپنے بچے کو ہیرا پیدا کر سکتے ہو، ہیرا. یہ سوچ لو.